اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آن ایوننگ ود۔ بحمدہ تعالیٰ اس پروگرام کے اندر مختلف شخصیات کو دعوت دیتا ہوں اور الحمدللہ آپ کے سامنے ان کو پیش کرتا ہوں اور ان کی خوبصورت گفتگو اور جو پرسنل لائف ہے ان کے متعلق الحمدللہ ہم معلومات کرتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں اور یہ دین مبین کی خدمات پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ سے الحمدللہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن ان کے پرسنل لائف کے متعلق بہت کم جانتے ہیں۔ اور آن ایوننگ ود کے اندر الحمدللہ ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کی پرسنل لائف کے متعلق۔ آج میرے ساتھ الحمدللہ ایک اور ڈسٹنگوشڈ گیسٹ جو کراچی پاکستان سے تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مفتی اکمل قادری صاحب۔ میں ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ اللہ کا بڑا کرم۔ حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کو یو کے آنے پر اوما چینل کی پوری ٹیم اور مینجمنٹ کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے جہاں جہاں لوگ اس وقت یہ چینل یا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی اس پروگرام کی بھی دیگر پروگرام کی ترغیب بھی دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی چینلز کے قریب آئیں۔ بے شک۔ اور حضرت بہت سارے ہمارے مائیں بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان آپ کو سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور جو آپ کے درس حدیث کے پروگرامز ہوتے ہیں، درس قرآن کے پروگرامز ہوتے ہیں، احکام شریعت کے پروگرامز ہوتے ہیں، بحمدہ تعالیٰ بہت زیادہ معلومات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کرنے کا انداز اور لوگوں تک یہ پیغام جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 1450 سال کو پیش پہلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیا، آج یہ آپ کی الحمدللہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ احباب جو بھٹکے ہوئے تھے وہ الحمدللہ راہ راست پر آئے، اور جو لوگ ڈائلیما کے اندر تھے، کنفیوژن کے اندر تھے، ان کی کنفیوژن دور ہوئی، اور عقیدے کے اندر الحمدللہ صحیح عقیدے پر جو ہے وہ الحمدللہ اب اور صحیح بلیف پر وہ چل رہے ہیں۔ تو اس کا تو الحمدللہ بے پناہ آپ کو دعائیں بھی ملتی ہیں، اور لوگ جو ہے یقیناً آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی تھوڑی سی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہو، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اور پھر یو کے اندر آپ تشریف لائے، یو کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہاں پر نوجوانوں کے اندر اس دین کا جو جذبہ ہے کس طرح آپ نے پایا؟ تو ابھی میں سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا بچپنا یہ کہاں گزرا؟ یقیناً میں نے جیسے بتایا کہ کراچی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، کیا شروع سے ہی کراچی میں ہی آپ نے وہیں آپ کی پیدائش ہوئی؟ دیکھیں، اصل میں ہماری والدہ ہیں مظفر گڑھ کی، اچھا، اور ہمارے والد صاحب کا تعلق خانوال سے تھا، اور پھر جب میری ویسے پیدائش مظفر گڑھ کی ہی ہے، اگرچہ ڈاکومنٹس میں کراچی شو ہوا ہے۔ اچھا جی ہاں، تو پھر وہ بالکل حالت شیر خارگی میں، دودھ پیتے جب میں تھا تو والدین کراچی شفٹ ہو گئے تھے، پھر شروع سے ہم کراچی میں ہی ہیں۔ اچھا، جی ہاں۔ تو اس میں والد یا والدہ، کیونکہ بچے کی تعلیم اور اس کے اپ برنگنگ میں یقیناً والدین کا ہی بہت زیادہ ان پٹ ہوتا ہے، تو کیا آپ کے اینسیسٹرز میں سے، یعنی کہ والد، دادا اور اس طرح، یا والدہ اور پھر جو آپ کے ان کی والدین تھے، کیا علمی گھرانہ تھا آپ کا، یا کہ صرف یہ آگے آپ سے سلسلہ چل رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا تو ایک صحیح بات ہے کہ ایک عام سا گھرانہ ہے، جیسے اکثر ہوتے ہی ہیں گھرانے، جی، اور نہ کوئی ایسا کوئی دینی تو بالکل ماحول نہیں تھا، اور دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں سب کے سب۔
اور شروع میں تو ہمارا بھی رجحان دین کی طرف نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ تربیت بہرحال جو کہ اخلاقی اعتبار سے ہوتی ہے کہ ہاں یہ بات نہیں کہنی ہے، فلاں کے پاس جا کے ایسا نہیں کرنا ہے، یہ غلط ہوتا ہے، یہ صحیح ہوتا ہے، وہ عمومی تربیت تو گھر سے ہی تھی. پھر اسکول میں بھی، کالج میں بھی، پھر میں نے کیمیکل انجینئرنگ جب تک میں نے کی، اس کے فرسٹ سیمسٹر میں تھا میں، تو پھر میں اس مذہب کی طرف باقاعدہ اچھا. میں کنورٹ ہوا. ورنہ اس سے پہلے گھر والوں کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ ایک ماحول نہیں ہوتا تو پھر بچوں کا بعض اوقات مائل ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو شروع میں تو ایسے ہی رہا، پھر جب مذہب کی طرف رجحان ہو گیا تو پھر ماشاءاللہ گھر بھی ہمارا چینج ہوا، پھر کافی ماحول بدلا، اور پھر دیگر اثرات بھی لوگوں نے تو دیکھے. کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے اور کس بنیاد پر آپ نے آپ کی یہ سوچ بدلی گئی؟ اور آپ نے بتایا کہ یہ یونیورسٹی کا بتایا کہ یونیورسٹی کے اندر جا کر، لیکن کیا کسی صحبت ایسی ملی یا کوئی ایسا استاد ملا، یا کس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ ذہن کی جو چینجنگ آئی ہے؟ جی ہاں، وہ اصل میں ہم کچھ دوستوں نے ایک دفعہ آپس میں طے کیا کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں. اچھا. تو پھر ہم مسجد میں چلے گئے. ایک تو ہمارے وہ مسجد کے جو کتنی امام، عمر ہوگی اس وقت آپ کی؟ مطلب میں انٹر میں تھا، تقریباً میری 18-19 سال ہوگی عمر. اچھا. تو اس ہماری مسجد کے جو امام و خطیب تھے وہ اکثر اصلاحی بیانات بہت اچھے کرتے تھے، اور عقائد کے سلسلے میں بہت پختگی انہوں نے فراہم کی. پھر کچھ ایسے دینی تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد بھی مسجد میں آتے تھے، تو ان کے پاس بھی میں شروع میں بیٹھا. اب چونکہ وہ شرارت میں بہت آگے ہوتے تھے ہم لوگ پورے علاقے میں، اور میں بہت ہی آگے ہوتا تھا. پوری مطلب ایک وہ ہماری گینگ بنی ہوئی تھی، تو اس میں شرارتوں میں، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ اتنا خاص تھا، کوئی بہت ہی اوپر لیول کی، اور جیسے عموماً کرتے ہیں نوجوان ویسے ہی تھا. اور احساس بہت زیادہ تھا کہ ہم ایک صحیح زندگی نہیں گزار رہے ہیں. یہ ہمارے گھر میں ڈائجسٹ آتا تھا، اس میں ایک مصنفہ تھی، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ اولیاء کے بارے میں کہانی مرتب کرتی تھیں، ایک ان کی سوانح حیات. تو وہ ہماری امی پڑھتی تھی نا، تو کہتی تھی یہ ضرور پڑھنا، یہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو وہ میں پڑھتا تھا. وہ تو اس سے دل تو بہت چاہتا تھا کہ مذہب کی طرف آئیں، کوئی ایسی روحانی شخصیت ہمیں بھی مل جائے. جیسے وہ پہلے واقعات پڑھتے ہیں، اب ڈھونڈتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتی وہ چیزیں پریکٹیکلی طور پر. تو دل چاہتا تھا کوئی ایسا ہو. تو پھر وہ مسجد میں جانا شروع کیا، تو پھر وہ تھوڑا سا اس طرح کے افراد مجھے مل گئے کہ جس سے ایک قلبی اطمینان پیدا ہوا اور ایک روحانی سکون سا. تو وہ ایک مبلغ تھے، وہ درس دے رہے تھے، تو میں مسجد میں گیا. تو وہ ایک اجتماع کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے کہ جی فلاں اجتماع میں آپ آئیں، ایک دوست کو ہمارے. تو میں اتنا شرماتا اور جھجکتا تھا کہ یار یہ اتنے نیک لوگ ہیں، میں ایسا گناہ گار آدمی کہاں ان کے سامنے جا کر بیٹھوں. تو میں ایک ستون کے پیچھے بیٹھ کے میں نے سنا وہ کہاں کا کہہ رہے ہیں. پھر میں گیا، اور پھر اس سے میرا ذہن بہت تبدیل ہوا الحمدللہ. پھر کافی عرصے تک ایک تو مطلب اعمال میں تو تبدیلی آئی، ظاہری گیٹ اپ بھی چینج ہوا. پھر علم کا مجھے رغبت پیدا ہوئی کہ علم سیکھنا چاہیے. پھر میں علوم دینیہ کی طرف مائل ہوا. آپ کالج اور یونیورسٹی کے اندر یقیناً ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے، کیونکہ آپ نے بڑی دیر اپنی یعنی کہ 20 ایئر اولڈ یا 21 ایئر اولڈ جب تھے آپ، تو اس وقت آپ نے دین کا علم جو ہے وہ سیکھنا شروع کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ تھے؟ جی میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا جی. اچھا ہی نہیں، بہت اچھا کہہ لیجئے. شرارتوں میں سب سے آگے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو شرارتیں زیادہ کرتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف شرارتوں میں ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض گاڈ گفٹڈ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں بعضوں کے پاس. تو میں وقت پہ پڑھتا تھا، اس لیے ہماری امی ہمیں کبھی کھیل سے منع نہیں کرتی تھی، خاص طور پہ میرے بارے میں. بڑے بھائی کے بارے میں ہمیشہ امی شک میں رہتی تھی، ان کو ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی تھی، یہ پڑھیں گے نہیں، وہ کھیل کود میں لگے رہیں گے. لیکن مجھے امی کہتی تھی جتنا مرضی کھیلو، کیونکہ مجھے اعتماد ہے کہ امتحان کے دنوں میں تم صحیح پڑھ کے اور اچھے نمبر لے ہی لو گے. اچھا. میں خصوصاً جب یہ فرسٹ سیمسٹر میں تھا، تو کیمیکل انجینئرنگ جب میں کر رہا تھا، تو میں مذہب کی طرف مائل ہوا. تو دل چاہا کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں. ایک نیا نیا جوش تھا، ایک جذبہ تھا، ایک دم آدمی کے اندر ایک اچھی تبدیلی آتی ہے. تو نفس پر جب غلبہ انسان محسوس کرتا ہے تو اس کو فتح کا سا احساس ہوتا ہے، اس سے ایک روحانی سکون ملتا ہے. اور انسان جو پہلے مطیع و فرما بردار رہا نفس و شیطان کا، اس قید سے جب آزادی محسوس ہوتی ہے تو ایک عجیب ہی نور ہوتا ہے قلب کے اندر.
اس سے ایک جوش سا پیدا ہوا کہ پڑھنا نہیں ہے، بس اب اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ہماری امی نے کنڈیشن لگائی کہ نہیں، تم نے اچھے نمبروں سے یہ پورا کر لینا ہے پڑھائی دنیاوی، اس کے بعد تمہیں اجازت ہے جو مرضی چاہے کرو. اچھا. تو پھر میں نے امی کی خواہش پر پڑھا. میری 86% آئی تھی اس میں تقریباً، لاسٹ جب میں نے سیمسٹر کلیئر کیا. تو بڑی محنت کے ساتھ پڑھا. تو میں اچھے طلبہ میرا شمار ہوتا تھا، اگرچہ ہم شرارتیں کلاس میں بھی کرتے تھے، ٹیچرز بھی بہرحال سمجھتے تھے، وہ بڑی شفقت کرتے تھے. اسی طرح پھر جب یہ مذہبی تعلیم میں نے حاصل کی، اس میں بھی الحمدللہ آپ میرے کسی بھی استاد سے میرے بارے میں پوچھیں گے، پڑھائی کے اعتبار سے بھی اور عمل و کردار کے اعتبار سے بھی کبھی کوئی بدتمیزی نہیں، کلاس میں لگاتار آنا اور سب وقت سبق کو یاد کرنا، یہ سب چیزیں چلتی رہی تھیں. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے یہاں پر، اور آپ نے شاید پاکستان کے اندر بھی یہ دیکھا ہو کہ جب بچہ ایک اس کا ماحول جس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک کوئی دینی کوئی ماحول تو زیادہ نہیں تھا لیکن ایک عام ماحول تھا، تو جب بندہ دین کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے تو گھر والے تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کے ذہن کو کیا ہو گیا. تو اس کو بیکنگ کرنے کی بجائے اس کو یعنی کہ ڈس ہارٹن، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ڈس ہارٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو تو الحمدللہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے انکریجمنٹ کی، آپ کے والد صاحب کا کتنا رول تھا اس میں؟ اصل میں والد صاحب، جی ہاں، جب میں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کر لی تو امی سے تو پہلی کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ جی پڑھنا ہے، اس کے بعد فارغ ہوں گے. والد صاحب کو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. تو جیسے میں فارغ ہوا تو میرے ایک دوست گھر پہ ملنے آئے. انہوں نے بتایا کہ جی میرے بھائی جو ہیں وہ ایک پاکستان نیشنل ریفائنری ہے بڑی، میں نے کیمیکل انجینئرنگ چونکہ کی تھی، اس میں اچھی ان کی جاب مل سکتی ہے. تو وہ جاب کی آفر لے کر آ گئے گھر میں. اور والد صاحب نے مجھے بلایا کہ بھائی اچھا ہے ابھی فارغ ہو، ٹھیک ہے جاب پہ لگ جاؤ. میں نے کہا جی وہ میرا تو ذہن نہیں ہے. تو میں نے امی کو آگے کر دیا. اور یہ جتنے بھی اس طرح کے جو دینی بچے ہیں جو مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک مطلب میں ان کو مشورہ دوں گا کہ گھر کی جو سپر پاور ہے نا اس کو اپنا بنا کے رکھیں. اب کوئی بھی آپ کے خلاف کچھ کرے، سپر پاور کے پیچھے چھپ جائیں، خود پھر وہ فیس کرے گی اور آپ بچ جائیں. تو امی کی ذرا ہماری گھر میں، ویسے تو والد صاحب کا ہی روب دبدبا تھا، لیکن امی جب کسی موقف پر اٹک جاتی تھیں تو پھر والد صاحب بھی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے. تو میں نے امی کو بہت راضی رکھا. اب جو ہوا ایسا معاملہ تو امی بیچ میں آگے. میں نے کہا نہیں، میں نے پہلے بچے سے کہا تھا کہ یہ بس اچھے نمبروں سے پاس کر لے، پھر ہم اس کو دین کے لیے فارغ کر دیں گے. تو پھر والد صاحب نے بھی ہتھیار ڈال دیے. امی اگر نہیں ہوتی راضی تو پرابلم ہو جاتی. جن دوستوں کی آپ نے بات کی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوستوں میں سے کوئی ان کا دھیان تو ہوتا ہے کہ دین کی طرف ہو، جیسے آپ نے کہا کہ بھائی there was something missing، کوئی ایسی آپ کو چیز محسوس ہوتی تھی کہ بھئی یہ ہم نے دین یعنی کہ ہمارے زندگی کے اندر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو کیا آپ کے دوست بھی پھر اس طرف آئے، یا کہ ان کو آپ کو چھوڑنا پڑا، اور پھر جب یعنی کہ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کے پاس گئے، تو یہ سلسلہ پھر فرینڈشپ کا کہاں؟ دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے تو سارے دوست ایسے ہی تھے، آوارہ گرد قسم کے تھے. ایک میرا دوست ایسے تھے جو شروع سے نماز ہم نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور کبھی ہم کھیل رہے ہوتے تھے، اذان ہوتی تھی، وہ کھیل چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے. تو میں اس سے بہت متاثر ہوتا تھا، اگرچہ خود ہم بعض اوقات ہمت نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ماحول نہیں تھا، ذہن نہیں تھا، اور ایک عام طور پہ خوف و خدشہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی دین کی طرف مائل ہونے لگتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے استقامت تو ملے گی نہیں، پھر 4 دن بعد جب پیچھے ہوں گا تو لوگ کہیں گے بس ملا گیری ختم ہو گئی، جمعہ 8 دن تم آئے تھے نا، پھر آگے نا لائن کے اوپر. تو یوں تانا زنی کے خوف کی وجہ سے یار استقامت نہیں مل سکے گی، پھر سب مذاق اڑائیں گے. تو ہم وہ ہوتے تھے. تو وہ بہت اچھے دوست تھے ہمارے، وہ ابھی تک دین پر استقامت پذیر ہے. تو ان کو دیکھ کے بہت اچھا اثر قائم ہوتا تھا. اس سے یہ ایک بات میں دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں تو کرتے رہیے. مثال کے طور پہ آپ تبلیغ دین کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کا اثر قبول کریں، لیکن بظاہر اس میں کامیابی سے نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، نمازی نہیں بنتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو مایوس پھر بھی نہ ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے غیر محسوس طریقے سے آپ کی شخصیت کا اور آپ کے عمل کا اثر کسی پر ہو رہا ہے، اس کا ذہن تبدیل ہو رہا ہے.
وہ اپنی سوچ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کے ایک اندر باطن میں آپ کے اچھے عمل کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے. جیسے میں نے خود اپنی کیفیت محسوس کی کہ مجھے شرمندگی ہوتی تھی اس کو دیکھ کر، یار یہ کیسے ہمت کر کے کھیل چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ہم نہیں جا پاتے ہیں. لیکن جب پھر میں مذہب کی طرف مائل ہوا، اچھا میں کھیل کود میں ماشاءاللہ ہر کھیل میں ماشاءاللہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کرکٹ تو ویسے کرکٹ، فٹ بال، زیادہ ہاکی کھیلی جاتی میں نے بہت زیادہ کھیلی ہے. اور دیگر جو یہ کھیل ہیں مطلب ٹیبل فٹ بال ہوتی تھی، جی ان میں ہر کھیل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا مطلب وہ ایک ٹیلنٹ تھا کہ میں آگے ہو جاتا تھا، کیپٹن بنتا تھا، یا جیسے اب آل راؤنڈر تھا کرکٹ کے اندر، اور کافی آگے تک میں نے اس کی ٹرائل وغیرہ بھی دی تھی. تو وہ ہمارے اچھا پھر ہنسانے میں بہت زیادہ مجھے مہارت حاصل تھی، وہ تو اب بھی ہے، لیکن میں اب بہرحال ہمارا منصب ایسا ہے کہ میں نے آپ کے بہت سارے لطیفے سنے ہوئے ماشاءاللہ. یہ آپ وہاں ٹی وی چینل پر بھی آپ ویس رضا قادری صاحب یا باقی کے جو دیگر علماء تھے ان کے ساتھ میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ ہنسی مذاق بھی الحمدللہ. اور یہ بہت کم پایا جاتا ہے علماء کے اندر. آج کل کے علماء کے اندر یہ میں نے دیکھا حضرت کہ بہت کم پایا جاتا ہے. دے فیل دیٹ کہ ان کا ایک سٹیٹس ہے اور اس سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر ہم زیادہ ہنسی مذاق میں لگے تو ہمیں لوگ سیریس نہیں لیں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف اور اپنے سینے سے لگائیں، وہ دور جو ہے وہ ان کو کر دیتی. اس پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر وہ اصل میں پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو دوست زیادہ بن جاتے ہیں. جی تو بعض ایسے ہوتے ہیں کلاس میں ان کے 4 5 6 دوست ہوتے ہیں. میں ایسا تھا کہ کلاس میں ہر فرد ہمارا دوست تھا، مطلب دوست بنانا اور پھر ان کے ساتھ وقت پاس کرنا، ان کی نفسیات کو سمجھنا یہ وغیرہ. جب مذہب کی طرف آیا نا تو پہلے تو سارے شکوک و شبہات میں رہے، یہ نیا نیا جوش ہے، یہ اور انسان بن جائے کیسے ہو سکتا ہے. تو شروع میں ہم بھی پھر ان کے ساتھ رہے کہ شاید یہ بھی آ جائیں اس طرف. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آنے والا نہیں ہے تو پھر عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اس مزاج کے نہیں ہوتے وہ ساتھ چھوڑنا شروع کرتے ہیں. اور میں نے اس کو عافیت ہی سمجھا، کیونکہ اگر میں ان کی صحبت میں رہتا شاید تو مجھے استقامت نہ مل پاتی، دوبارہ دل مائل ہو جاتا. تو ایک ایک کر کے وہ سارے دوست میرے ختم ہو گئے. اور وہ شاید میری زندگی کے دوستی کی آخری ہی مطلب ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ اس کے بعد پھر میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا. ملاقات سب سے ہوتی ہے اور بہت سے لوگ دین کی طرف مائل بھی ہوئے ہیں ساتھ آ کر، لیکن پھر وہ میں نے تنہائی زیادہ اختیار کی، کتابوں کو دوست بنا لیا اور دین کی خدمت کی طرف ہم زیادہ مائل ہوئے، فقہ کے طرف توجہ زیادہ ہو گئی. تو پھر وہ دوست سارے چھٹ گئے ایک ایک کر کے. ان میں سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی دوست میرے ساتھ اس طرف آ گیا ہو. ہاں کچھ نئے جان پہچان ہو گئی، کیونکہ جب اس طرف آئے تو پھر نئے مذہبی لوگ جس ماحول کے اندر اب گئے اس کے اسی طرح میری اصل میں طبیعت ہے تھوڑی تنہائی پسندی. میں گیدرنگ کو کم پسند کرتا ہوں، لیکن بہرحال گیدرنگ میں بھی جاتے ہیں کیونکہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے. لیکن پھر میں زیادہ وقت اپنا تنہا گزار کر کمپیوٹر وغیرہ پہ کام کرنا، کتابوں مطالعہ وغیرہ کرنا، اس میں زیادہ میں شغف محسوس کرتا ہوں اور سکون محسوس کرتا ہوں. تو آہستہ آہستہ ساری دوستیاں ختم ہو گئی. اور میں یہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ کے انعام ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی تنہائی کا عادی ہو جائے، اس کو تنہائی اتنا تنگ نہ کرے کہ وہ دین کا کام کرنا اس کو بوجھ محسوس ہو. اور یہ جتنے بھی تبلیغ کرنے والے، خصوصاً دین کا کام کرنے والے بچے ہیں بچیاں ہیں، ان کے لیے میں ضرور یہ ایک پیغام آپ کی وساطت سے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کتابوں کو دوست بنا لیں، تنہائی کو دوست بنائیں. اس طرح نہیں کہ آپ بالکل کٹ جائیں دنیا سے، آپ کو دنیا کے درمیان بھی رہنا ہے، لیکن اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اکثر آپ تنہائی میں رہیں اور اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں. کسی کی دوستی کو اس طرح غالب نہ کر لیں کہ وہ آپ کی مجبوری بن جائے. کہ جو دوست ہوگا تو پھر میں نماز پڑھنے جاؤں، دوست ہے تو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، ورنہ مزہ نہیں آ رہا نہ تبلیغ میں نہ نماز پڑھنے میں. اگر اس طرح تنہا ہم اپنے آپ کو کر لیں گے نا تو پھر بہت بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں. سبحان. کیونکہ پھر یہ جو آپ کی باطنی کیفیات ہیں، خواہشات ہیں، فیلنگز ہیں، یہ آپ کے دینی کام کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی. میں انڈیا گیا تبلیغ دین کے سلسلے میں، اس وقت میری عمر شاید 22 ایئرز میں اولڈ تھا. تو تقریباً 4.5 ماہ میں وہاں پہ اکیلا میں نے کام کیا، کئی شہروں میں جا کر، اور بہت اچھے انداز سے کام کیا. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر میرے دوستیاں ہوتی اور میں نے اپنی کیفیات کو اپنے اوپر اس طرح غالب رکھا ہوتا کہ وہ فیلنگز یا کیفیات مجھے تنگ کرتی رہتی بہت زیادہ، تو میں کام نہیں کر سکتا تھا.
اسی لیے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ گھر سے 3 دن دور رہتے ہیں تو پھر وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، گھر یاد آتا ہے، بیوی یاد آ رہی ہے، بچے یاد آ رہی ہیں، امی یاد آ رہی ہیں، کہ پھر وہ جو بھی کام کر رہے ہو چاہے کتنا اچھا کیوں نہ ہو اس کا مطلب اس کی برکات حاصل نہیں کر پاتے، اور نہ اس میں کوئی ان کو پختگی حاصل ہوتی ہے، نہ قلبی سکون ملتا ہے، نہ اس میں مطلب ان کو لطف آ رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہی کیفیت آپ نے محسوس کی ہوگی، بعض لوگ خواہش رکھتے ہیں جی مکے جائیں، مدینے جائیں، ماشاءاللہ پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن جب یہ کیفیات اگر ان پہ غالب ہو نا تو وہ جو ایک عشق کا جذبہ وقتی طور پہ قلب پہ غالب ہوا تھا، یہ کامل اور ناقص کی پہچان بھی ہے۔ جیسے آپ مدینے میں گئے، پتہ چلا جی 8 دن گزار لیے، فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، تو پھر وہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نہیں دیکھتے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا یاد آ رہا ہوتا ہے، گھر یاد آ رہا ہوتا ہے، ماں یاد آ رہی ہے، باپ یاد آ رہے ہیں، دوست یاد آ رہے ہیں۔ تو اس لیے دین کے کام کرنے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی کیفیات کو اپنے پر غالب نہ آنے دے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے تنہائی، خصوصاً جو جیسے درس نظامی کر رہے ہیں، اسلامک اسٹڈیز میں سے وابستہ ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کو یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اچھا بڑے اسکالر بننا چاہتے ہیں، بڑے پیمانے پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو جتنا آپ مخلوق سے ہٹ کر رہیں گے، بلا ضرورت ان سے نہیں ملیں گے، اتنا وقت ملے گا، اور جتنا وقت ملے گا اتنا ہی ترقی ہوگی۔ صحیح۔ اور حضرت اس میں اسٹیبلٹی، مینٹل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے جب ایک بندہ ایک ماحول سے دوسرے ماحول پر جاتا ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ تنہائی جو ہے آئی تھنک دیٹ ہیلپڈ یو، وہ اس نے آپ کی بہت زیادہ مدد کی ہے۔ تو آپ اپنے تھوڑے اساتذہ کے متعلق بھی بتائیں کہ کن کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور آج بھی جن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کے یہ سب سے پہلے جو میں نے ابتدائی کتابوں کا آغاز کیا وہ حضرت مولانا الیاس رضوی صاحب ہیں، کراچی میں ایک بہت بڑے عالم مفتی ہیں، اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ تو وہ بہت پہلے سے اسکالر تھے، اور ہم لوگ تو ایک عام سے بچے تھے، ان کے آتے جاتے تھے، دیکھتے تو ان کو تو بہت دل چاہتا تھا کہ ہم بھی ایسے عالم بنیں، تو ان سے خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے پڑھانا شروع کیا، کچھ عرصے ان کے پاس پڑھا، پھر فوت ہو گئے ہیں غلام یاسین صاحب تھے، کراچی کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، اور عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کے شاگردوں میں سے تھے، ان سے میں نے تھوڑا سا اکتساب کیا، لیکن وہ استقامت نہیں مل پاتی تھی۔ اصل میں مصروفیات کچھ ایسی تھیں، کچھ تبلیغی ایکٹیویٹیز تھیں، کچھ یہ، تو اس میں پڑھ نہیں پاتا تھا۔ پھر کسی نے مجھے ترغیب دی اور مشورہ دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں، جامعہ نظامیہ ہے لاہور میں، اس وقت مفتی عبدالرحیم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور سنا تھا کہ ان کے ہاں پڑھائی کا معیار بھی بہت اچھا ہے، اور نظام بہت خوبصورت ہے، چھٹیاں نہیں کرنے دیتے، اور سختی بھی رہتی ہے، امتحان بھی ہوتے ہیں، رپورٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے، اور میں ایسے ہی کوئی ماحول چاہتا تھا، کیونکہ آپ بچے کو، خصوصاً میں اپنے کہتا ہوں کہ نفس جو ہے وہ بچے کی مثل ہوتا ہے، کبھی تو پیار سے مائل ہوتا ہے اور کبھی ڈانٹ سے مائل ہوتا ہے۔ پیار تو ہمیں ویسے ہی مل رہا تھا، ڈانٹ نہیں تھی، تو وہ استقامت نہیں مل پا رہی تھی۔ پھر میں وہاں چلا گیا، وہاں مولانا خاتم حسین صاحب رضوی پہلا سال وہ پڑھاتے تھے، ان سے پھر مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب ہیں، اور عبدالحکیم شرف قادری صاحب، عبدالستار سعیدی، گل احمد عتیقی صاحب، اور ایک دو اور ہمارے ٹیچرز تھے، لیکن ان سے میں نے کم اکتساب کیا۔ تو یہ وہاں بڑے بڑے میرے استاد تھے۔ پھر میں دوسرے سال میں خانے وال گیا تھا، مفتی اشفاق رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی یو کے میں ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت جو بھی ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کس قدر نفیس انسان ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ان سے پھر میں نے ان سے بھی اکتساب کیا۔ تو جتنے بھی میں ٹیچرز کا آپ کو نام لے رہا ہوں، یہ وہ لوگ تھے کہ فوت ہو گئے ہیں کچھ تو، اور کچھ حیات بھی ہیں، کہ آپ پاکستان میں جا کے کسی سے بھی آپ ذکر کریں، وہ کہیں گے ہاں یہ تمام کے تمام علم کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ ایک سمجھ لیں سمندر یا پہاڑ کی سی حیثیت رکھتے ہیں، اور عمل کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں۔ اس لحاظ سے میں اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں کے درمیان جا کر اکتساب علم کا موقع ملا کہ جو علم و عمل کے جامع تھے۔ اس سے پھر ماشاءاللہ پہ بھی ایک اثر آیا، مطلب سیکھنے کو بہت کچھ ملا، اگرچہ میں خود میں نکما ہوں کہ ہم صحیح اکتساب نہیں کر سکے، لیکن بہرحال بزرگ ہمارے بہت اچھے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے آپ نے انسپریشن جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور حضرت آج کل کا تو ماحول جو ہے وہ بہت مختلف ہے جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔
آپ دیکھ رہے ہیں ایوننگ وید، اور میرے ساتھ الحمدللہ مشہور اور معروف حضرت علامہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب کراچی پاکستان سے آج یہاں تشریف فرما ہے اما چینل کے اسٹوڈیوز میں، اور الحمدللہ اپنے اساتذہ کے متعلق، اپنی فیملی کے متعلق اور اپنے بچپن اور پھر جوانی کے دن وہ بتا رہے ہیں. تو حضرت تھوڑا بہت میں چاہوں گا کہ آپ مزید اس طالب علمی کے دور کے متعلق ہمیں بتائیں، کیونکہ بہت سارے الحمدللہ ینگسٹرز بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح آپ بڑے آنیسٹ ہو کر آپ نے گفتگو کی ہے کہ جس طرح آپ کی پہلے زندگی تھی، اور پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ ایک اشارہ کہ کچھ کمی تھی، اور اس کمی کو آپ نے الحمدللہ پورا کیا کہ دین کے اندر اس طرح آپ تشریف لائے کہ دین کا علم حاصل کیا. طالب علمی کے دور کے اندر کیسا رہا طالب علم کا دور؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ بڑے شرارتی تھے، تو اساتذہ تو بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو کیا ڈانٹ پڑتی تھی، اور اس ڈانٹ کو کیسے آپ ہینڈل کیا کرتے تھے؟ مینٹل طور پر آپ نے ایک سوسائٹی کو چھوڑ کر ایک وہاں پر ایک دوسری دینی سوسائٹی کے اندر تشریف لے کر گئے، تو کس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینج کی، ہینڈل کی؟ جی دیکھیں، یہ تو جو شرارتیں وغیرہ تھیں یہ تو پھر زمانہ ماضی کا ایک حصہ بن گئی، کیونکہ دین کی طرف مائل ہونے کے بعد تو پھر مطلقاً سنجیدگی ہی اختیار کی. لیکن جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اس کو اس طرح اپنے اوپر مسلط نہیں کر لیا کہ لوگوں میں ڈر و خوف پیدا ہو، جی، اور لوگ قریب آتے ہوئے ڈریں کہ جی جائیں گے تو ڈانٹ پڑ جائے گی. تو ہمارے علماء کے اندر اور عوام میں جو آپ ایک بہت بڑا فاصلہ دیکھتے ہیں، اس کی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس بڑی امید لے کر پیار محبت سے آتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، یا کسی، میں یہ کہوں گا ان کے نزدیک صحیح مصلحت ہی ہوتی ہوگی جس کے تحت وہ اپنے اوپر ایک سنجیدگی کا سیخول طاری کرتے ہیں، وہ چاہے وقار کہہ لیں، اس کو آپ وقار کا نام دیتے ہوں، لیکن اس سے عوام الناس کھنچ جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے، قریب نہیں آتی، اور اس طریقے سے پھر علماء اور عوام میں ایک دوری اور فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ پہلے تو تھا، پھر میں جب اس طرف آیا تو سنجیدگی اختیار کی، اور خصوصاً جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ یکسوئی سے روحانی اور علمی ترقی حاصل کرے، تو جتنا اپنے آپ کو بیکار قسم کی ایکٹیویٹیز سے وہ دور رکھے گا اتنے تیزی سے ترقی کرے گا. میں نے جب علم دین سیکھنے کا ارادہ کیا تو میں اس وقت ایک تنظیم سے میں وابستہ تھا، اور بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں میں معروف تھا، تربیت کے حوالے سے بھی، بیان کے حوالے سے اور تبلیغ دین کے حوالے سے کافی میں مشہور تھا، اور کئی میں نے دیگر ملکوں کا سفر بھی کیا تھا اس سلسلے میں. اب ایسے شخص کے لیے اگر وہ علم دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر میں ان تمام چیزوں کو جاری و ساری رکھتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ میں پڑھ نہیں پاتا. تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے بعد صرف ایک لاہور میں مجھے ایک مسجد تھی جو سنسان سی تھی، اس میں ایک میں نے کمرہ لے لیا. دارالعلوم میں اس لیے نہیں رہا کہ وہاں پہ پھر وہی مسئلہ تھا کہ وہاں پہ وہ دوست احباب بن جاتے، اور دارالعلوم کے اندر تو پھر ایک روم میں جیسے 6 ہیں 7 ہیں افراد ہیں تو پھر وہ یکسوئی نہیں آ پاتی. تو میں وہاں پر رہا سنسان سے، اور 7 سال تک میں تقریباً میں نے اس حجرے میں رہ کر گزارے ہیں. اور اگر کوئی ملنے بھی آتا تھا میں کوشش کرتا تھا کہ نہ ملوں تاکہ میری یکسوئی میں فرق نہ رہے. کوئی ملنے آتے تھے بعض اوقات، جی کیسے آئے، تو وہ محبت سے کہتے جی آپ کی زیارت کرنے آیا. کر لی؟ جی ہاں. السلام علیکم. تو ناراض بھی ہو جاتے تھے بعض لوگ کہ جی تکبر آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا بڑا پن ہے، ہم سے اسی طرح ملتے بھی نہیں ہیں. لیکن وہ کام کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جیسے ہوتا بھی یہاں سے گزر رہا تھا سوچا آپ سے مل لوں، اور ملنے میں 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ نکل جائے. تو اس لیے ایک تو یہ یکسوئی میں نے جب اختیار کی اور تنہائی پسند ہوا تو اس سے مجھے پڑھنے میں آسانی ہوئی. تو جتنے اس طرح علم دین سیکھ رہے ہیں ان کے لیے میری گزارش ہے کہ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ پڑھائیں. تو میں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا کہ میں نے جب دوسرے سال میں آیا تو اس کے بعد سے ہی، بلکہ دوسرے سال سے پہلے ہی کچھ شاگرد تھے میں نے گھر میں پڑھاتا تھا، ان کو ساتھ لے کر گئے تھے ہم، تو یہ پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. اور تقریباً زمانہ طالب علم میں میرے پاس 50 سے 52 اسٹوڈنٹس تھے، جو جب میں فارغ ہوا ہوں تو وہ 1 سال بعد 2 سال بعد وہ بھی فارغ ہوئے، اور سب کے سب عالم ہیں، مفتی ہیں، مدرس ہیں، پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. دوسرا یہ کہ آپ سبق پڑھ رہے ہیں، جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو بڑی محنت کے ساتھ تیار کریں، دیانتداری کے ساتھ. جتنا آپ علم کے ساتھ مخلص ہوں گے علم اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آئے گا. تو بڑی محنت سے میں پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، اس سے بڑی پختگی حاصل ہوئی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ طالب علم کو سوچنا چاہیے کہ مجھے آج سے 6 سال بعد، 7 سال بعد، 8 سال بعد کیا کرنا ہے، میں کس طریقے سے اپنے آپ کو مؤثر سے مؤثر ترین بنا سکتا ہوں۔ فیوچر پلاننگ، یہ فیوچر پلاننگ بہت ضروری ہے۔ تو میں نے پڑھتے پڑھتے ہی میں نے ذہن بنا لیے تھے میں عالم بھی بنوں گا، مفتی بنوں گا، اسی دوران ہی میں تحریر بھی کروں گا، کتابیں لکھ لوں گا، اور ٹیچنگ تو میں کر ہی رہا تھا، میں استاد بناؤں گا۔ اگر میں کوئی فارغ ہونے کے بعد ادارہ اپنا چلاتا ہوں تو کیسے چلاؤں گا، اس کے لیے پھر میں مشاہدہ کرتا تھا، میں دیکھتا تھا دارالعلوم کے نظام کے بارے میں، بہت اچھی چیزیں ہوتی تھی، میں اس کو اختیار کر ذہن میں لے لیتا تھا کہ یہ مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کمی نظر آتی تھی میں اس کو بھی نوٹ کرتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یوں کر لیتے زیادہ بہتر تھا، اگرچہ ہم کہتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہمارے اساتذہ نے کسی حکمت کے تحت ہی کسی چیز کو اختیار کیا، ضروری نہیں کہ مجھے سمجھ میں بھی آئے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب میں فارغ ہوا تو میں ایک عالم بھی تھا، مفتی بھی تھا، میں ایک تحریر کرنے والا محرر بھی تھا، مدرس بھی تھا، معتمم بھی تھا، اور میں ایک ادارے کو آرام سے رن کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد میں نے فوراً جب ادارہ میں نے شروع کیا، میں بہت آسانی سے اس کو چلانے میں کامیاب ہوا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں کراچی میں ہی؟ جی ہاں، میری کراچی میں ہے، الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے نام سے ہے۔ اچھا، یہاں رہائشی نہیں ہے، اس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تقریباً 500 کے قریب ہیں، میل بھی ہیں فیمیل بھی، بچے لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے یہ جو درس نظامی کا کورس تھا پہلے 25 سال کا تھا، اچھا، پھر اسے کم کر کے 18 سال پہ لے کر آئے ہمارے اکابرین، 18 سے 12 سال پہ لائے، 12 سے 8 سال پہ لے کر آئے۔ عام دارالعلوموں میں 8 سال میں وہ کورس ہوتا ہے، ہم نے اس کو 6 سال میں کر دیا۔ 5 سال میں درس نظامی کراتا ہوں، 1 سال میں مفتی کورس کرواتا ہوں، جو کتابیں لڑکے پڑھ رہے ہیں بیانی ہوئی کتابیں بچیوں کو پڑھاتا ہوں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسکالرز نکلیں، جیسے آپ دیکھیں ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی مجتہدہ صحابیہ تھیں، کئی مطلب اجتہادی مسائل میں ان سے رجوع کیا جاتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں عورتوں کو مسجد میں جماعت میں آنے سے روکا، تو آپ کے پاس ہی استفسار لے کر گئے لوگ کہ حضور یہ دیکھیں یہ حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو روک دیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ظاہری اعتبار سے، اور یہ عورتوں کے جو اب معاملات ہیں ان کو ملاحظہ فرماتے، تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ ہے کہ اجتہاد، مزاج رسول کو سمجھنا، مزاج شریعت کو سمجھنا، اور سیدہ عائشہ یہ مجتہدانہ فیصلہ فرما رہی ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہماری بچیاں بھی اچھے انداز سے علم سیکھ کر اسی طریقے سے دیکھیں، لڑکیوں کے اندر میں کہتا ہوں ذہانت لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ، ایسے تو شریعت ہماری کہتی ہے ناقصات العقل ہیں عورتیں، لیکن ساتھ میں سرکار نے بھی فرمایا کہ ایک ذہین مرد کی عقل کو لے جانے والی عورت سے زیادہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ناقصات العقل ان کو کہا گیا، وجہ یہ ہے کہ ان کی اکثر جو طبی تقاضے ہیں نا، یہ ان کی عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتے ہیں، ہے نا، جلدی ہائپر ہو جاتی ہیں، بے صبری بہت زیادہ ہے، جلدی بدگمانی کر کے نتیجے مرتب کر لیتی ہیں، عقل کو پورا استعمال نہیں کرتی، اس وجہ سے ناقصات العقل ہے، ورنہ یہ بہت ذہین ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا بچیاں جو پڑھنے میں آ جائیں وہ لڑکوں سے زیادہ اچھے انداز سے پڑھتی ہیں۔ یہ تو یہاں کے بھی ریزلٹس بتاتے ہیں حضرت کے، یہاں یو کے بھی ریزلٹس کے علم کے لحاظ سے۔ اب دیکھیں ایک عورت بعض اوقات اپنے پرسنل جو پرائیویٹ مسائل ہیں وہ کسی مرد اسکالر کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرماتی ہیں، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اچھے انداز کو اختیار کر کے شرمانا نہیں چاہیے۔ مثلا آپ نام لکھے بغیر میل کر لیں، کوئی میسج کر دیں، بھئی ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں، ضروری نہیں اپنے آپ کو آپ ظاہر کریں، کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی تو اگر ہماری ایسی بچیاں اسکالر بنے، مفتیہ بنے کہ وہ خود بڑی بڑی کتابوں سے مسئلے نکال کر بتانے کی صلاحیت رکھتی ہوں، تو بہت اچھا معاشرے میں چینج آ سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر الحمدللہ میں نے ادارہ قائم کیا ہمارا، آپ اگر دیکھیں تو ہر کمرہ ماشاءاللہ ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ پاکستان میں شاید اس طرح کا کوئی ادارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں دینی طالب علم کے لیے اے سی لگایا گیا۔ یہ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے۔ جی ہاں، ہمارے 2 بیچ فارغ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بھی ہم چونکہ پڑھاتے ذہنی اور شخصی تربیت بھی کرتے ہیں، شخصیت کی تعمیر ہو، ذہن پختہ ہو، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ادارے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بچیوں کے لیے تو میں پابندی رکھتا ہوں کہ مطلب وہ باپردہ طریقے سے تشریف لائیں، باقی لڑکے اگر کوئی داڑھی والا ہے نہیں ہے، ننگے سر آ رہا ہے، ٹوپی پہن کے آ رہا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے آ رہا ہے، شلوار قمیض، ہم کہتے ہیں آپ سب آئیں، دنیا دار ہے، دین دار ہے، ہم کچھ نہیں دیکھتے،
کیونکہ میرا ذہن ایسا ہے الحمدللہ میں نے اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے باقاعدہ کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک تو علم خود بخود ان کے مزاج میں سنجیدگی لاتا ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ پھر ہم تربیت کرتے ہیں مسلسل 6 سال تک بچہ ہمارے پاس رہ کے جب تربیت کو حاصل کرتا ہے ماشاءاللہ پھر بالکل وہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے شرط لگا دیتے ہیں بعض اوقات شلوار قمیض پہننی ہوگی سر ڈھکنا ہوگا داڑھی ہوگی تو تمہیں اندر داخل ہونے دیں گے ورنہ نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا دار بچہ اگر چاہتا ہے کہ میں سیکھوں اور وہ شروع میں ایک دم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. خاندان ہے اس کو سب کو فیس کرنا ہے گھر کو فیس کرنا ہے پھر اس کا اپنے کچھ گیدرنگ ہوتی ہے وہ ہر ایک کو اس طرح فیس کر کے قائل نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ بیچارہ آتا نہیں ہے اس طرح. اس لیے آپ دیکھیں آپ الحمدللہ اتنی پیاری تبدیلی ہے کہ کوئی مطلب کاروبار کرنے والے حضرات بھی ہمارے پاس آئے کوئی گارمنٹ سے کام کرتا ہے کوئی پلاسٹک دانے کا کام کرتا ہے کوئی فلاں الیکٹرانکس کے کاروبار میں ہیں لوگ لیکن ماشاءاللہ آنے کے بعد باقاعدہ عالم بنے ہیں مفتی بھی بنے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں فتوے بہترین لکھ رہے ہیں اور مارکیٹ میں جا کے بیٹھتے بھی ہیں. صبح پڑھتے تھے اور دوپہر میں ہمارے یہاں کراچی میں مارکیٹ اوپن ہی 11-12 بجے ہوتی ہے تو دن میں پڑھتے تھے صبح کے ٹائم میں شام دوپہر میں جا کے اپنا کاروبار شروع کیا شام تک اور وہ اسکالر بنے ہیں. تو اس لیے میں ذہن دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ کسی کو آپ علم سے روکے نہیں جو آ رہا ہے اس کو آنے دیجئے. علم خود بخود اس کے مزاج میں سنجیدگی لے کر آئے گا. آپ کے پڑھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے آسان انداز سے پڑھائیے اسے پیار دیں محبت دیں تو وہ دین کو انشاءاللہ خود بخود قبول کرے گا. آپ ڈنڈا اٹھا کے مارنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں آپ بس جیسے ہم کہہ رہے ہیں شروع سے آپ ویسے ہو جائیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور حضرت یہ کیونکہ آپ نے شاید آپ کے ذہن جو ہے الحمدللہ اس بات کو سمجھتا ہے کیونکہ آپ نے جو معاشرہ بتایا پھر گھریلو ماحول بتایا آئی تھنک وہ کنیکشن آپ کی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک علمی گھرانے سے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی باہر کی دنیا جو ہے وہ کیسے لوگ رہتے ہیں ان کو کیسے اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنا ہے. تو اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ طالب علمی کے دور کے بعد یہ آپ نے بتایا کہ مدرسہ آپ نے قائم کیا الحمدللہ اور اب آپ کراچی کے اندر جو حالات ہیں ان کے باوجود آپ کس طرح یہ سارا سسٹم اور نظام چلاتے ہیں بہت برے حالات جو بتائے جاتے ہیں. جی اس پہ میں کمنٹس کرتا ہوں پہلے تھوڑا سی جو علماء کا آپ نے بتایا میں اس کے عرض کرتا ہوں. دیکھیں سب سے ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے حساب سے میں آپ کو خاص طور پہ عرض کروں گا کہ اکثر جو دینی مدارس ہیں ان میں شہری بچے اور جو ویل ایجوکیٹڈ ہے وہ بچے مائل نہیں ہو رہے زیادہ تر آتے ہیں پسماندہ علاقوں سے غریب علاقے ہیں یا مطلب گاؤں وغیرہ ہیں وہاں سے بچے آ کر ان کو آرام سے رہائش مل جاتی ہے شہروں کے اندر کھانا پینا لباس وغیرہ فری. اچھا وہ پھر کیا ہوتا ہے وہاں سے آئے اس ماحول سے اس ماحول میں آئے پھر اسی ماحول میں وہ رہتے ہیں 8-10 سال تک پھر وہ فارغ ہوئے اور پھر وہ معاشرے کے اندر کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گاؤں کے اندر یا اپنے جو اولڈ سٹیز ہیں اس کے اندر جا کر وہ کام کریں وہ چاہتے ہیں شہری زندگی کے اندر رہیں آسائشیں زیادہ ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ چونکہ وہاں سے آیا یہاں پر بھی صرف ایک مذہبی ماحول ہی رہا دارالعلوم کا ماحول رہا اسے نہیں پتا ہوتا کہ شہری لوگوں کی ذہنی سطح کیا ہے ان کی طبیعتیں ان کی ذہنی سطح بالکل جدا گانا ان کی اپنی جدا گانا. اب یہ کام کرتے بھی ہیں نا تو وہ ذہنی ہم آہنگی اور طبیعتیں ملتی نہیں ہیں رزلٹ نہیں نکلتا. اچھا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غریب خاندان سے آئے ہوتے ہیں ہر ایک نہیں کرتا میں مختلف وجوہات بتا رہا ہوں کہ وہ جا کے اپنی ضروریات ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں فوراً. جیسی کوئی آیا اس نے ذرا عقیدت کا اظہار کیا ہاتھ چوم لیا تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرا مرید ہی ہو گیا بول دوں اسے کچھ بھی یہ کر دے گا. اچھا پھر اپنی ضرورتیں ظاہر کر دیتے ہیں جی مجھے یہ دلوا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اس سے لوگ ہو جاتے ہیں بدزن. تو اس سے بھی بہت ہی منفی اثر مرتب ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جو دارالعلوم کوئی بھی دینی مدارس کام کر رہے ہوں وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو قریب کریں. اس کو قریب کرنے کے لیے یقینی سی بات ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھی پلاننگ کرنی چاہیے. نمبر 1 آپ کو ایک بہت بہترین ماحول فراہم کرنا ہے صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے. اب آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہے نا آپ کو یہ مطلب یہ چیز بھی دیکھنی ہے یہ چیز دیکھنی ہے اگر نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ پہ سختی ہو سکتی ہے. پاکستان تو واقعی ایک آزاد ملک ہے بالکل ہی آزادی ہے اس میں ہر طرح کی. آپ خصوصاً دینی مدارس میں چلے جائیں
گندگی، صفائی کا فقدان، مکھیاں اڑ رہی ہیں. میں ہر دارالعلوم کا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی برا محسوس نہ کرے کسی تک یہ بات پہنچے، لیکن اکثر جگہ ایسے ہی ہے. جی کچھ طلبہ کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ جسم سے اسمیل آ رہی ہے پسینے کی، وہ کپڑے دھو رہے ہیں نہیں دھو رہے ہیں، اچھا پھر بیڈ لینگویج یوز کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہیں. انہیں نہیں پتا کہ ہمیں معاشرے میں کس طریقے سے ایک فکری یا سوچ کا انقلاب پیدا کرنا ہے، طبیعتیں کیسے بدلنی ہے. بس چل رہے ہیں بیچارے. اس سے نتیجہ پھر بہت ایسا نکلتا ہے کہ شہری بچے آتے نہیں ہیں اور وہ بچے مؤثر انداز سے کام نہیں کر پاتے ہیں. اس سے لوگ دین سے دور ہیں. ہماری اکیڈمی میں 98% حضور شہری بچہ ہے اور اتنے زبردست پڑھے لکھے بچے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. اچھا ایک تو یہ ماحول، آپ یہ صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو قریب کرنا چاہیے. پھر یہ کہ آپ ایک فیوچر پلان کریں. ایک بچہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ اب مثال کے طور پہ آپ یہاں کا مسئلہ دیکھ لیں. ایک بچہ اگر کہتے ہیں بھی آپ عالم بنائیں، مفتی بنائیں، اچھا بنا لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ کس طریقے سے ذریعہ معاش اختیار کرے گا؟ کوئی فیوچر پلاننگ ہی نہیں ہے. آپ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے جا کر اور وہ بیچارہ ہر جگہ نہیں کام کر، ہر شخص کام نہیں کر سکتا ہے، ہر شخص کو وسائل نہیں ملتے ہیں، ذرائع نہیں ملتے ہیں. وہ مطلب ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کو دیکھ کر 10 لوگ کہتے ہیں، اس کو نشان عبرت بنا لیتے ہیں. وہ تو نہ بابا نہ جو اس کا انجام ہوا ہمارا بھی ہوگا. یہ ہمارے یہاں پلاننگ کی کمی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں وہاں پر. اب جیسے مثال کے طور پر ہم نے 6 سال کا کورس کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھ سے آپ 6 سال میں آپ عالم مفتی کیسے بنا دیں گے؟ میں کہتا ہوں آپ دور رہ کر کوشچنز نہ کریں، آپ میرے پاس آئیں، میرے ساتھ ایک آپ ٹیبل ٹاک کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں کیسے کر رہا ہوں. اور اللہ کا کرم ہے کہ جس نے مجھ سے گفتگو کی ہے وہ یہ کہتا ہوا اٹھا ہے کہ آپ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اکثر جو ادارے ہیں ہم لوگ وہ پرانی طرز کے مطابق پڑھا رہے ہیں. سلیبس وہی ہے، وہی کتابیں ہیں، وہی انداز ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیکار کتابیں معاذ اللہ ان میں برکت نہیں ہے، ان میں بہت برکت ہے، لیکن اب ماحول بدل چکا ہے. اب اسکول کے ایجوکیشن دیکھ لیں آپ، انہوں نے کتنا اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے. ایجوکیشن میتھڈ تبدیل ہو گیا ہے، سلیبس تبدیل ہو گیا ہے. مونٹیسری سے بچہ چلتا ہے. میرے بچے 5ویں سال میں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں ان کی کتابیں دیکھتا ہوں، یقین کریں ہم نے میٹرک تک میں وہ کتابیں نہیں پڑھی تھی. اتنی مشکل آکسفورڈ کا کورس ہے اور ایسی ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ اور اتنے ذہین ہو گئے ہیں بچے کہ آپ ان سے گفتگو کر کے دیکھیں، کمپیوٹر تو ایسا یوز کرتے ہیں یہ کیڑے بن چکے ہیں. ہمارے دور میں تو موبائل فون بھی صحیح طریقے سے نہیں آیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ بچے کے لیے مستقبل کے لحاظ سے جب تک ایک پوری پلاننگ نہیں کریں گے تو یہ بچے آپ کی طرف آئیں گے نہیں، اور جب آئیں گے نہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ہماری ہم جیسے اکیڈمی قائم کی، ہم نے اس میں تھوڑی سی چینج کی. ایک تو سلیبس ہم نے ایسا منتخب کیا کہ وہ کتابیں جو موجودہ دور کے اعتبار سے پریکٹیکلی طور پہ کچھ مطلب مؤثر نہیں ہیں ان کو ہم نے نکال دیا. پھر ہم اپنا خود کچھ کتابیں نئی مرتب کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اکابرین کی کتابوں کی ہی برکت ہے، ہمارے اکابرین کا ہی سارا فیض ہے، انہیں چھوڑیں گے نہیں. اور ہم موجودہ دور کے نوجوانوں کو جو ینگ جنریشن ہے ہماری، اسے پچھلے والے تعلیم سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ویسا رکھیں گے بھی نہیں. اسے تھوڑا سا ہم نے تبدیل کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اور پھر میری فیوچر پلاننگ ہے. دیکھیں آج کے دور میں ماشاءاللہ بہت سے علماء کام کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا دائرہ اثر محدود ہوتا ہے. کسی کا بہت وسیع ہے، کسی کا محدود ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک بہت بڑے مفتی ہیں لیکن آپ ایک مسجد میں ہیں بس، تو آپ کا دائرہ اثر جو ہے مسجد تک رہے گا. زیادہ جمعے کی آپ اسپیچ کریں گے، اس میں آپ کے 5000 10,000 پبلک ہے، تو 10,000 ہر جمعے آپ کو سن رہا ہے اور ان میں جتنی تبدیلی ہو رہی ہے. بہت سے ایسے جو میڈیا پر آ چکے ہیں وہ کروڑوں کے اندر کام کر رہے ہیں، اور جو کروڑوں میں کام کرے گا اس کا دائرہ اثر اتنا ہی بڑھے گا، لوگ اس سے متاثر بھی ہوں گے، بڑے پیمانے پہ چینج آئے گا. میرا ذہن ایسا ہے کہ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہترین باصلاحیت اسکالرز تیار کریں، ان میں لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں، اور ان کو میڈیا پر لے کر آئیں. وہ بہترین انداز سے لوگوں عوام الناس کی ذہنی سطح پہ اتر کر علم سکھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. یوں نہیں کہ آپ دینی بات کو اتنے مشکل انداز سے پیش کریں کہ لوگ کہیں گے یار کیا علمی بات کہی، لیکن آپ نے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں. تھی بڑی مشکل لیکن بات بڑی بہترین. بھائی بات کا بہترین ہونا تو تب آپ جانیں جب آپ نے اس کو سمجھاؤ. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اکثر اسکالرز جو ہیں اتنے مشکل انداز سے دین کو پیش کرتے ہیں
کہ عام آدمی حضرت کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ بازی جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کے بالخصوص جو ینگ جنریشن ہے ان کے ذہن کے اندر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی اس کے پیچھے نماز پڑھنی، اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، یہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، یہ بھی سنی کہتا ہے، یہ امام اہل سنت کو ماننے والا ہے، یہ کسی اور کو ماننے والا ہے. تو یہ جو مرجنگ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو پرانی کتابیں ہیں یا آج کا جو زمانہ ہے اس کو مرج کرنا، اس کے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ مزید. میں نے تو ویسے یہ دینی تعلیم کے اعتبار سے یہ گفتگو بات کہی تھی، لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان بڑا پریشان ہوتا ہے. نوجوان ہی نہیں، جو ذرا اوور ایج ہو جاتے ہیں وہی بیچارے پریشان ہیں کہ ہم صحیح ہیں یا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وساوس ہر طرف سے متوجہ ہوتے ہیں. مجھ سے جب کوئی اس قسم کے الجھن کا ذکر کرتا ہے تو میں ان کو ایک ہی بات آسان سی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ قرآن سے اکتساب کریں. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ ہم سے کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یقیناً 1500 سال کے عرصے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک کوئی نہ کوئی انعام یافتہ بندے تو گزرے ہوں گے نا. ان انعام یافتہ بندوں کی ایک فہرست بنا لیں آپ، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے دعا کرنے کے لیے واجب قرار دے دی، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلا. ان کا راستہ دیکھ لیں، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے اعمال و افعال کیا تھے، اس کو فالو کر لیں. بالکل آسان سا پیمانہ ہے. آپ نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ میری رائے کو قبول کریں نہ آپ کی، آپ خود براہ راست کرنے کی کوشش کریں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں 1500 سال کے عرصے میں گزرے ہیں، وہ سب کے سب وہ تھے جو اللہ کی بھی تعظیم کرنے والے تھے، نبیوں کی تعظیم کرتے تھے، صحابہ کی تعظیم، اولیاء اعظام کی تعظیم کرتے تھے. وہ بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے کے قائل تھے. جو مقامات متبرک ہیں جہاں بزرگان دین کے قدم لگے ہیں، انہوں نے عبادات اختیار کی ہیں. جیسے بخاری کی آپ روایات دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باقاعدہ سفر کرتے تھے ان مقامات کے لیے جہاں کہیں ثابت تھا کہ سرکار نے نماز پڑھی ہے. اور پھر آپ اپنے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تلقین کرتے تھے کہ نافع، اور سمجھاتے تھے. بخاری کئی روایتیں لگاتار، میں نے بھی درس بخاری کیا تھا تو اس میں نے یہ بیان بھی کیا کہ فلاں جگہ جانا، فلاں پہاڑ کے پاس فلاں طویل درخت ہے، اس کے پاس ایک کالا ٹیلا، اس پہ سرکار نے نماز پڑھی ہے. تو یہ اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی انبیاء علیہ السلام کے لیے علوم غیبیہ کا قائل ہونا، لیکن اس اعتبار سے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نبی ایک ذرے کا علم بھی نہیں جان سکتا. جو مان لے وہ کافر ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم یقیناً اللہ تعالیٰ کے علوم کے برابر، کیا اس میں نسبت ہی کوئی نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا علم سمندر کی طرح اور نبی کریم کا ایک قطرہ، اس لیے کہ سمندر بھی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. تو اس طریقے سے جب آپ دیکھیں گے تو ہمارے اکابرین کے عقائد، نظریات، معمولات وہ سب سامنے آئیں گے. اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی جہالت میں اضافے کر دیتے ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے. میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ اگر جیسے ہمارے یہاں ایک بھینس کالونی ہے، وہاں پہ بھینسیں بندی ہوئی ہیں، باڑا ہے، تو وہ جب دودھ نکالتا ہے نا تو وہ پہلے برتن کے اندر اتنا سا پانی لے لیتا ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہاں، وہ اتنا سا پانی لے لیتا ہے، اس میں دودھ نکالتا ہے. اچھا پھر آتے ہیں دکانوں والے، وہ اپنے بڑے بڑے ڈرم رکھتے ہیں، وہ اتنا پانی پہلے ڈال کے لاتے ہیں، وہ دودھ اس میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ جاتے ہیں دکانوں پر، دکان والا اپنے ٹب میں اتنا سا پانی ڈالتا ہے، وہ اس میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ ہمارے گھر پہ پہنچتا ہے تو ہماری بہنیں بھی اس سنت پر عامل ہوتی ہیں، وہ برتن میں اتنا سے پہلے پانی ڈالتی ہیں، پھر اس میں دودھ ڈالتی ہیں. اب دیکھیں اس دودھ میں اور جو بھینس کے تھن سے نکلا تھا اس دودھ میں زمین آسمان کا ہے، دونوں دودھ. یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر سے بعض اوقات معمولات یا عقائد آ رہے ہوتے ہیں اس میں جاہل ایڈنگ کر دیتے ہیں. اچھا اگلی نسل جب اس کو قبول کرتی ہے تو ایز اٹ از لے لیتی ہے اور سمجھتی ہے وہی ہے جو اکابرین سے ہو کر آیا ہے. اس طرح چلتے چلتے جب وہ چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10ویں نسل تک پہنچتا ہے تو ہر ایک کی جو پھلجڑیاں ہوتی ہیں اس میں مل مل کے اتنی تبدیلی کر دیتی ہیں کہ اصل چیز بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور یہ بالکل بدلی ہوئی شکل آ جاتی ہے. اسی لیے ہم تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے جو آپ کے نظریات ہیں، جو آپ کے عقائد، ان کو آپ لکھیں باقاعدہ. جو آپ کے گھر میں رسومات ہیں، خیالات ہیں، نظریات ہیں، ان کو ایک دفعہ تحریر کر لیں اور کسی اچھے عالم دین اور مفتی صاحب سے رجوع کر کے آپ دکھائیں ان کو کہ دیکھیں جی میرا یہ عقیدہ یہ صحیح ہے. اور اس میں جو ہم معمولات مثلا دیکھیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے بارے میں عورتوں نے مشہور کر رکھا ہے مرد نہیں کھائیں گے. تو ہم نے کیا قصور کیا اور آپ نے کیا ٹھیکہ لے لیا کہ آپ کھائیں گے اس کو. تو
یہ اس طرح کے قیودات، یا جیسے سفر کا مہینہ آتا ہے تو وہ بھائی بلاؤں کا مہینہ ہے، سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں آٹے کی گولیوں کے اوپر وہ گولیاں بنا کر، پھر اس کو دریا میں ڈال رہے ہیں مچھلیوں کے لیے، یعنی مچھلیاں اتنی پاورفل ہیں، وہ گویا کہ اللہ کی ولی بن گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کہ وہ دعا کریں گی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کی نحوست کا شدت سے انکار کیا، یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ یہ تو جب ہم اس قسم کی چیزیں علماء کے سامنے رکھیں گے تو پھر اصلاح ہوگی، تصحیح ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز جائز ہوتی ہے، علماء اس کے جواز کے فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ عوام کے ہاتھ میں جاتی ہے اور اس میں پھر پیدا ہو جاتا ہے بگاڑ، صحیح۔ اور اس کو پھر بگاڑ کو ختم کرنا پھر علماء کے بس کی بات نہیں رہتی ہے، اس لیے رابطہ بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے انشاءاللہ حضور، یہ باتیں انشاءاللہ بریک کے بعد جاری رہیں گی، اور بہت کچھ ابھی حضرت سے پوچھنا ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ میرے ساتھ مفتی محمد اکمل قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ کے لیے اب فون لائنز تھوڑی دیر کے لیے ہم انشاءاللہ اوپن کریں گے، 01254277370۔ آپ کال کر کے انشاءاللہ کوئی سوال، اچھا سا کوئی سوال جو ہے وہ حضرت سے پوچھنا چاہیں تو ضرور انشاءاللہ آپ پوچھیے۔ حضرت، کراچی کے حوالے سے کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ بہت سخت ہو چکے ہیں، تو کس طرح جو ہم دیکھتے ہیں نیوز کے ذریعے، تو کس طرح آپ اپنی زندگی وہاں گزارتے ہیں؟ اصل میں کوئی ایسے حالات سے دور ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہے، اور کوئی جو حالات میں رہتا ہے تو پھر خوف تو بہرحال ایک فطری چیز ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں رہتا جتنا آپ یہاں سے محسوس کریں گے۔ جی، کراچی میں نارمل بالکل لائف آپ دیکھیں گے کہ لوگ صبح نکل رہے ہیں، شام کو گھر میں آ رہے ہیں، اور اس کو آپ چاہے بے حسی کہہ لیں جی، یا اس کو کہہ لیں کہ ہم عادی ہو گئے ہیں، کہ اگر کوئی 10 آدمی مر گئے، 5 آدمی فوت ہو، کو مار دیا گیا، 6 کو مار دیا گیا، تو کوئی سا فیل نہیں ہوتا۔ یعنی ایک آدھ کی کوئی خبر آتی ہے تو بولتے ہیں آج تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، 5-6 پر بولتے ہیں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، 8, 10, 15, 20 ہونا تو بولتے ہیں ہاں یار 8, 10 آج یہ کوئی ان کا کوئی روٹین ہی ہے کہ بھئی اتنے ہم نے مارنے ہیں؟ اور اصل میں کچھ آپس میں جو بہرحال کوئی سیاسی چپکلش ہے یا اور کیا مسائل ہیں، بہرحال جو گینگ وار وغیرہ ہو رہی ہیں، جی جی، اس اعتبار سے ہوگا نا۔ اچھا، بہت سے ایسے بیچارے مر رہے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیوں مارا گیا، کیوں مارا گیا؟ کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں، کوئی کسی کو مار رہا تھا، وہ گولی اس کو آ کے لگ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو انہی حالات میں ہم بھی وہیں پر ہیں، اور میں تو اپنے ساتھ کوئی گارڈ وغیرہ لے کے بھی نہیں گھومتا ہوں، کیونکہ جو نئی بھی نگاہ میں آنے والا ہے وہ آ جاتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہوتی۔ میں تو عموماً کلمہ پڑھتا رہتا ہوں جب میں دوران سفر ہوتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری سفر ہو۔ ویسے تو ہر وقت ہی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسے ایٹماسفیئر میں کیا فیوچر ہوگا بچوں کا؟ کیا یعنی کہ جی ہاں، مطلب وہ خوف زدہ ہیں بچے، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اب دیکھیں نا، گھر کے ایک سرپرست اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ تو خوف زدہ ہے ہی کہ پتہ نہیں میں آ سکوں گا کہ نہیں، پیچھے وہ بھی خوف زدہ ہے کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو جب یہ مسلسل ذہنی دباؤ میں قوم رہے گی تو لازم بات ہے کہ پھر وہ شخصی تعمیر نہیں ہو سکے گی، ذہنی تعمیر نہیں ہو سکے گی، اور وہ اچھے ذہن جو ہمیں چاہیے، کریٹو مائنڈ بچے ہوں، ایسے افراد ہوں، وہ نہیں پیدا ہوں گے۔ خوف میں، دہشت میں رہنے والا کیا کرے گا؟ حضرت کچھ کالز بھی لیتے ہیں ہمارے ساتھ۔ عمران بھائی یہ لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ میں اصل میں تو ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب کس کے بیعت ہیں آپ کے؟ پیر صاحب کا اگر نام پتہ چل جائے کس کی آپ نے بیعت کی ہوئی ہے۔ تو دوسرا یہ تھا، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ اگر آپ عمرے پہ جائیں تو اگر خلق نہ کروانا چاہیں، سار نہ منڈوانا چاہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا یہ ٹھیک ہے کہ رائٹ، لیفٹ اور بیک سائڈ سے تھوڑے تھوڑے بال آپ کٹوا لیں تو وہ آپ کا خلق میں کنسیڈر ہو جائے گا؟ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے بہت زیادہ فیوریٹ ہے مفتی اکمل صاحب، ماشاءاللہ بہت کچھ ان سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ آج آپ کوئی ان سے کوئی ایسا پرسنل سوال جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کیجئے، کیونکہ باقی تو ہمارے وائی کیو کے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ مفتی صاحب کا ایک انداز ہے الحمدللہ گفتگو کا، اور بہت سارے احباب آپ کی جو بات ہے اس پر مطمئن ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا حضرت،
किस ममालिक में यूके के अलावा कौन कौन से ममालिक में आपने इंडिया का बताया? इंडिया का तो मैं गया हूँ, फिर बाकी यूएई की रियासतों में काफी मैंने काम किया है। बाकी फिर यूके है, फिर अभी इंशाल्लाह देखें आगे मेरा इरादा है। मैं असल में देखें घूमने फिरने का कम कायल हूँ, मैं चाहता हूँ कोई मौसर काम हो, और मेरा अपना जहन ये है कि हमें मुतबादिल बनाने चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको या मुझे कोई मुआशरे में इज्जत का मकाम अता फरमा दिया है, तो मैं इस सोच को बिल्कुल गलत तस्वर करता हूँ कि अब ये बस मकाम मुझे ही हासिल रहे, कोई मेरी जगह लेने वाला ना हो। इसमें क्या होता है कि कोई उभर कर ऊपर आने लगता है तो लेग पुलिंग शुरू हो जाती है, उस बेचारे को बदनाम करते हैं। और इसी तरह मतलब कोई स्टूडेंट भी अगर उभर के ऊपर आने लगता है तो उसको नहीं आने देते कि ये कल का बच्चा हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा। मेरा ज़हन ऐसा है कि अगर मैं मरूं तो अपनी जगह में 10,000 15,000 अफराद मेरी जगह लेने वाले हो, ताकि जो शख्सियत के जाने की वजह से गैप आ जाता है वो गैप जाहिर ना हो। अब अगर मैं यूं सोचूं कि मैं किसी को तैयार ना करूं, जब मैं मरूं तो लोग महसूस करें कि जी हाँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो ये जबान से एतराफ करवा के दीन को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जो पढ़ रहे हैं बच्चे, शायद बहुत सौ की हैरत होगी कि मैं दूसरे साल से ही फतवा लिखवाना शुरू कर देता हूँ। दूसरे साल से फतवा, ये तस्वुर भी कोई नहीं कर सकता है। दूसरे साल से फिर उनको मैं पढ़ाने का मौका फराहम करता हूँ। जैसे हमारी डे एंड नाइट 2 शिफ्ट चलती हैं, तो डे में बहुत अच्छा बच्चा पढ़ रहा है और नाइट में वो फारिग है, तो उसको कहते हैं आप आके क्लास पढ़ा लो, हम आपको तरीका बताएंगे। भाई भरी हुई क्लास, ये पढ़े लिखे लड़के सामने होते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। तो जो तदरीसी एतबार से, टीचिंग के एतबार से उसकी तरक्की 10 साल में होने वाली होती है, मैं कहता हूँ 1 साल में हो जाती है। इसी तरीके से अच्छा बोलने वाला है, किसी को कोई और प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसका साथ देता हूँ और कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हों, इसके जो सलाहियत है वो निखरे और ये मुआशरे का बेहतरीन फर्द बनकर सामने आए। तो अल्लाह ताला ने किससे क्या काम लेना है वो उसने अज़ल से मुकर्रर कर दिया है। आपकी मेरी ख्वाहिश से ना वो काम बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। तो हम बढ़ाने के लिए तो कोशिश करें कि पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन कम करने की कोशिश करना ये जैसे बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जैसे ही कोई किसी बंदे को इज्जत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी सामने आते हैं कि उसकी लेग पुलिंग जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से नुकसान होता है। ये हमारे साथ एक और कॉलर हैं, मुर्तजा भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और मुफ्ती साहब को भी। मुफ्ती साहब का प्रोग्राम मैं अकामे शरीफ बड़े शौक से देखता हूँ, बड़ा अच्छा उनका प्रोग्राम होता है, बड़ा सीखने को मिलता है उनका, टीवी पे आता है उनका। तो 1-2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि अगर दौरान नमाज में आप सजदे में दुआ मांग सकते हैं, तो अगर दुआ अरबी में ही मांगनी चाहिए या अपनी जुबान उर्दू में भी मांग सकते हैं? तो दूसरा ये सवाल था कि हकीका जो है वो 7वें दिन करना चाहिए कि बच्चा होता है, तो वो हकीका अगर मसलन बच्चा फ्राइडे को होता है तो 7वां दिन मिसाल के तौर पर कौन सा बनेगा, या अगर मंडे को होता है तो 7वां दिन कौन सा बनता है? ठीक है। तो बस ये 2 क्वेश्चन थे। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूके के अंदर आप तशरीफ लाए, पहली मरतबा कब आपका यहाँ ये शायद मैं 6ठी मरतबा आ रहा हूँ। अच्छा। हर साल लगातार मैं आ रहा हूँ, 6ठा साल है ये मेरा। कैसा माहौल यहाँ का आपने? बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन एजुकेशन के एतबार से इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। जैसे यहाँ के बच्चों के लिए होना चाहिए वैसा नहीं है, और ये मुझे इसमें बहुत अफसोस है। और ये हमें, मेरे ख्याल में इसमें कोई इसका इनकार नहीं करेगा कि जब तक यहीं के बॉर्न बच्चों को आप तैयार नहीं करेंगे, यहाँ के स्कॉलर्स तैयार नहीं होंगे, आपके यहाँ पर और दीगर जो आपके यहाँ के कंट्रीज हैं अतराफ के, उनमें अच्छे अंदाज से दीन का काम नहीं हो सकता। हम देखें बाहर से आते हैं, बहुत सारे उलमा आते हैं, यहाँ का जो माहौल है वो समझते हुए वक्त लगता है। लोगों की तबीयतें, कैफियत, तो खुसूसन यंग जो जनरेशन है उसके साथ, अब मेरे साथ तो नहीं बैठ रहे आगे ना मुझे उनके साथ ज्यादा बैठने का मौका मिल रहा है, लेकिन यहीं का जो बच्चा जो बचपन से लेकर जवानी तक उनके साथ रहा है, वो उनका मूड भी समझता है, नफ्सियात समझता है, उष्णी समझता है, घरों के माहौल समझता है, वो बहुत अच्छे अंदाज से काम कर सकता है। सही। तो मेरी फ्यूचर प्लानिंग में शामिल है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा मतलब यूनिवर्सिटी कायम हो, ऐसा इदारा कायम हो
جس میں ایسا کام ہو کہ بس یہیں کے بچے تیار ہو جائیں اور پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں، بس وہ کام کو لے کر چلیں، یہ میری خواہش ہے، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہوگا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی ابھی بول رہے ہیں برمنگھم سے۔ جی کیا کہیے گا؟ ہاں جی، میرا مفتی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی تعریف جتنی کی جائے، اور ان کے پروگرام میں بہت ریگولر کراچی سے اور دوسرے چینل پر بھی آتے ہیں، جی جی دیکھتے ہیں، اور ان کا انداز بیان جو ہے وہ صحیح اسلامک، جس کو آپ جی کرتا ہے کہ سنیں، اور ان کا ویو جو ہوتا ہے ویری کلیئر ہوتا ہے کہ کسی قسم کی گائیڈنس کی اور فردر ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لاسٹ ایئر بھی یہ آئے تھے اور اس بار بھی ان کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو میرا کویشچن صرف بیسکلی چھوٹا سا ہی ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی اجر اور جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں، اس کا انسان کو اجر صرف اس کی نیت پر بھی ملے گا، یا جس طرح باقی کی باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی تو اجر دے گا؟ تو میری اپنی جو سوچ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اجر ملے گا وہ نیت پر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، یہ اچھا سوال آپ نے کیا۔ تو اس سوال کا جواب دے دیں سب کے لیے مختصر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک تو یہ ہے، کیونکہ جب آدمی نیت کرتا ہے اس میں خلوص ہوتا ہے۔ آپ میری نیت کو نہیں جان سکتے، میں اچھے کام کا ارادہ کر رہا ہوں تو وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، اس لیے اس کا ثواب زیادہ بھی ہے۔ اور پھر عمل کرتے ہیں، وہ بعض اوقات ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے، یا بعد میں ہم احسان جتا دیتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جب انسان کوئی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھوا دیتا ہے۔ اب اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں مزید لکھی جاتی ہیں، اور اگر وہ نیک عمل نہ کرے تو نیت کا ثواب تو ہے ہی، تو لہذا نیت کا ثواب بھی ہے اور عمل کا ثواب بھی ہے۔ دوسرا بھائی نے کہا تھا کہ سجدے کے اندر جا کر دعا مانگنا جائز ہے، یہ صرف نفل جو ہیں سنن ہے، نوافل ہے، اس میں فرض میں ثابت نہیں ہے سرکار سے، اور وہ بھی صرف اگر آپ جا کر مانگنا ہی چاہتے ہیں تو وہ منقول دعائیں جو قرآن کی ہیں یا حدیث کی ہیں وہ اختیار کریں، کسی اور زبان میں اور انداز سے نہ کریں کہ اس سے تو نماز کے فساد کا بھی اندیشہ ہے۔ ایک قصر کے بارے میں بھائی نے پوچھا تھا، قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالوں کو، یہ جو انگلی کا پورا ہے، ایک پورے کے برابر کم از کم تمام سر کے بالوں کو اتنا کم کریں۔ اگر تمام کے نہیں کرتے تو کم از کم 1/4 سر کے تمام بالوں کو اتنا کم کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے لٹ کاٹ لی، تھوڑے سے یہاں سے کاٹ لی اور کہا چلو جی فارغ ہوگا، اس سے حرام کی پابندی سے انسان باہر نہیں نکلتا۔ اور افضل حلق کروانا ہی ہے، پورا سر صاف کروا لیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو بروز قیامت ہر بال کے بدلے میں ایک نور عطا کیا جائے گا۔ اسی حسبتہ کی روایت مسند روایت ہے، تو اس لیے حلق کروانا ہی افضل ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ پیسہ تو خرچ ہوا، چیز اچھی نکل آئی، تو اس لیے ٹرینڈ کروا لیں۔ ایک اور کالر لیتے ہیں، اور حضرت میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پہلی حاضری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ کب ہوئی؟ لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، غالباً غلام صابر صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری، میں اما چینل کی پوری مینجمنٹ کا بہت مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ حسب روایت انہوں نے پھر ہمیں ایک نئی شخصیت ہمارے نہیں ہے، ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی اما چینل پر تشریف لاتے ہیں، لیکن آج ایک دوسرے انداز میں آپ نے ان کے حالات زندگی جو ہیں ان سے ہمیں ان کے ذریعے سے معلومات جو ہم پہنچا رہے ہیں، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ فقہ کے سوالات کی بجائے پرسنل سوالات کیے جائیں۔ ہاں، فقہ کے سوالات آج نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ آپ سے یہ وعدہ لے کر کہ حسب سابق جس طرح پہلے بھی آپ ان کو پروگرام وائی کیو میں لاتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، اس دفعہ بھی ایک اور پروگرام اسپیشل رکھا جائے تاکہ ہم اس سے بھی مستفید ہو سکیں۔ اور جو پرسنل کویشچن ہے وہ میرے ذہن میں اس وقت یہی آ رہا ہے کہ آپ کی وساطت سے میں بھی قادری ہوں، آپ بھی قادری ہیں اور اظہر صاحب بھی قادری ہیں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے درس نظامی کیا ہے وہ کس مدرسہ سے کیا ہے اور کتنے سالوں میں کیا ہے؟ باقی رہا تعریف کی بات، ہمارے اوقات کیا
حضرت قبلہ شہزاد احمد صاحب میں ان کی تاریخ میں نے اس دن سنی تھی جب قرآن مجید کی انہوں نے ایک تفسیر شروع کی تھی، پروگرام کا نام نہیں یاد، جب وہ اینڈ ہوا تھا نا تو آپ یقین جانے بڑے بڑے علماء نے انڈیا سے فون آ رہے تھے جو ان کی تعریفیں کر رہے تھے، اور ان کے بعد میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے، مفتی صاحب کی آنکھوں میں سے جاری ہوئے تھے. یہ وہ شخصیت ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ کرے اور ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آمین. بہت شکریہ حضرت. یہاں پر غلام صابر صاحب نے یہ بات میرے ذہن میں ایک اور آئی کہ آپ مصنف بھی ہیں بہت ساری کتابوں کے ماشاءاللہ، تو یہ بتائیں کہ کون کون سی کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور آئندہ بھی کوئی ایسی پینڈنگ بھی ہے کوئی کتاب؟ جی ہاں، مجھے تحریر کا بہت شوق ہے اور میں نے کافی عوامی طرزی کتابیں شروع میں لکھی تھیں، لیکن اس انداز تحریر میں اور اب مفتی بن جانے کے بعد اور میڈیا پر آ جانے کے بعد اب جو میری شخصیت کے اندر اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر میں ان کتابوں کو اب میں عوام کے سامنے پیش کروں نا تو تھوڑا سا یعنی ذہن بھی قبول نہیں کرے گا کہ مجھ سے آپ نے لکھی ہے. ان میں بہرحال کچھ کتابیں جیسے میں نے ان کو دوبارہ نظر ثانی کر کے کیا، ایک ہے میٹھا زہر کے نام سے ہے، یہ جو پیار محبت ہو جاتی ہے عشق مجازی کے موضوع پہ میں نے لکھا ہے کہ اس کے کیا مضر اثرات ہوتے ہیں اور مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے مکمل طور پر. یہ بہت ہی بیسٹ کتاب ہے. جو بچے بچیاں تھوڑا سا مطلب ٹین ایج میں تشریف لا رہے ہیں، اگر ان کو یہ پڑھنے کو دی جائے نا تو میرے خیال میں ان کو مذہبی اعتبار سے اس طرف آنے کے سلسلے میں مکمل گائیڈ لائن ملے گی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں. اور اس میں ماں باپ کا ادب احترام کا پہلو زیادہ ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ میرے اس کا فیڈ بیک بہت بہترین ملا ہے. کتنے لوگوں نے اس قسم کی ناجائز محبتوں کو ختم کیا ہے، کتنے ایسی بیویاں تھیں جو شوہر ہونے کے باوجود کسی کی طرف مائل تھیں، یا شوہر شادی شدہ مرد ہے اور وہ عورتوں کی طرف مائل ہیں اور اس طرح امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے، انہیں توبہ کا موقع ملا. اس کو اگر پڑھے بہت اچھی ہے. ایک باطنی گناہ ان کا علاج میں نے کتاب لکھی تھی. ایک قابل رشک خواتین ہیں، اس پہ اکابرین کے واقعات ہیں اور ان سے پھر کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے، بہنوں کے لیے بہت بہترین کتاب ہے. درسی کتابوں پہ میں نے کچھ کام کیا ہے، ہدایت و صرف ہے، نحو الکبیر ہے، صرف و نحو کے موضوع میں. الترکیب میری کتاب ہے، جو دینی حلقے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سے گزارش اگر یہ کتاب آپ کو مل جائے پاکستان سے، الترکیب بیسٹ کتاب ہے یہ، اور میرے خیال میں اس کی نظیر کہیں پہ آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میں نے لکھی ہے اس وجہ سے نہیں، یہ بہت بہترین کتاب ہے اس کو. اور ابھی میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک تو میں تصوف کی کتاب لکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کے خاندان سے ہوں، آپ فوت ہوئے، مجھے گدی مل گئی، اب خود مجھے نہیں پتا کہ مرید کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اسے کیسے لے کے چلنا ہے. تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر عقیدت محبت کا تعلق تو قائم رہتا ہے اور ہم بیانات بھی کرتے ہیں، لیکن جو ایک مرید کی صحیح تربیت ہوتی ہے وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. یہ کتاب ایک اچھی تربیت کے لیے بہترین کتاب ہے، اور اس میں نے 3 اس کے حصے بنائے. ایک عوامی ہے کہ ایک عام آدمی کو کس طریقے سے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ابتدا کرنی چاہیے. پھر خواص کا دوسرا درجہ خواص کا آئے گا، پھر اخص الخواص کا. ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ کہ پہلے 3 درجے ہوتے تھے کہ فنا فی المرشد ہوتا تھا، پھر فنا فی رسول کا درجہ، پھر فنا فی اللہ کا. اب فنا فی المرشد سے اوپر کے درجے بالکل ہی ختم ہو گئے. وہیں پر آ کر مرید وہیں پر آتا اور ساری زندگی وہیں گھوم کر وہیں سے بیچارہ وہ قبر کا راستہ لے لیتا ہے. اوپر کا تو چاشنی چکھی ہی نہیں ہے لوگوں نے، حالانکہ ہونی چاہیے تھی. بہرحال تو یہ بہت اچھی کتاب ہے. دوسرا میں ترجمہ قرآن کر رہا ہوں الحمدللہ، 14واں سپارہ میرا چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ مطلب میں نے عوام میں چونکہ بہت زیادہ رہا ہوں، اور خصوصاً ینگ جنریشن جیسے ہمارے وہاں پہ اسکولز میں ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے یہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی اس کو تفسیر کے بغیر بھی پڑھے گا تو وہ سیاق و سباق سمجھ جائے گا کہ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی تھی، کس شخصیت کے بارے میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے. حتی الامکان میں نے اس انداز سے ترجمہ کیا ہے، دعا کریں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا تراجم میں قرآن کے سلسلے میں. اس پہ میں آج کل پوری یکسوئی سے کام کر رہا ہوں. ویسے اور درس نظامی کچھ کتابیں اصول فقہ کی کتاب میں لکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے، جس کو میں کئی اعتبار سے مبتدی طالب علم کے لیے ایک مشکل کتاب تصور کرتا ہوں، تو میں اس کی جگہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، اصول کی بہت بہترین کتاب ہے. تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے. یہاں پہ بھی میں کام ساتھ اپنا سب لے کر آتا ہوں. لیپ ٹاپ میرے ساتھ رہتا ہے الحمدللہ. جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا یہ اسکالرز کے لیے انتہائی ضروری ہے.
اس میں سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ہزاروں کتابیں اتنی سی جگہ میں بند ہے ریز کی شکل میں. آپ بڑی بڑی لائبریری اٹھا کے کہاں لے کے جائیں گے؟ کمپیوٹر میرے ساتھ ہوتا ہے، کام کرتا رہتا ہوں، تو یہاں پہ بھی کام لے کر آیا ہوں. تو یہ فی الحال میرا کام چل رہا ہے. ماشاء اللہ. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ میرے خیال میں 95-96 میں میری حاضری لگاتار 2 سال، پہلا میں 95 میں حج پر گیا تھا، پھر 96 پہ گیا، پھر 97 میں بھی میرا چانس تھا جانے کا، لیکن میں پڑھنا شروع ہو گیا تھا. تو پھر وہ میں نے امی سے مشورہ کیا، امی نے بھی یہ کہا کہ نہیں اب نہیں جاؤ، پڑھو. میں اپنی والدہ کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ میں آج یہاں پر جو ہوں، میری امی کا بہت زیادہ حصہ ہے اس میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گھر میں بڑی تنگ دستی تھی اور مالی حالات بہت زیادہ ہمارے خراب تھے جب میں مائل ہوا. ہم 2 ہی بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں ہے. تو بڑے بھائی پھر میرے، ان کی نوکری بہت کم سیلری تھی، گھر کا گزارا بڑا مشکل تھا، والد صاحب زیادہ کوئی کام کرتے نہیں تھے. بھائی پھر دبئی چلے گئے اور میں پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو امی ہو گئی تنہا. ہم امی سے زیادہ میری فرینڈ شپ رہی ہے، فرینڈ شپ میں اس کو لفظ کہوں گا کہ بہت زیادہ کلوز رہا ہوں میں امی کے ساتھ. تو پھر وہ امی کو سر سے بیماریاں بھی بہت ہو گئیں، وہ مسلسل تنہائی، پھر وہ کیونکہ میں سامنے ہوتا تھا، خیال بہت کرتا تھا امی کا. تو پھر دوسرے سال میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے امریکہ سے آفر آئی کسی مسجد کو جوائن کرنے کے سلسلے میں. ہدایت الصرف ہے، نحو الکبیر ہے، صرف و نحو کے موضوع میں. الترکیب میری ایک کتاب ہے، جو دینی حلقے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے اگر یہ کتاب آپ کو مل جائے پاکستان سے، الترکیب بیسٹ کتاب ہے یہ. اور میرے خیال میں اس کی نظیر کہیں پہ آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے لکھی یہ اس طرح سے نہیں، یہ بہت بہترین کتاب ہے اس کو. اور ابھی میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک تو میں تصوف کی کتاب لکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کے خاندان سے ہوں، آپ فوت ہوئے، مجھے گدی مل گئی، اب خود مجھے نہیں پتا کہ مرید کی اصلاح کیسے کرنی ہے اور پھر کیسے لے کے چلنا ہے. تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر عقیدت محبت کا تعلق تو قائم رہتا ہے اور ہم بیانات بھی کرتے ہیں، لیکن جو ایک مرید کی صحیح تربیت ہوتی ہے وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. یہ کتاب ایک اچھی تربیت کے لیے بہترین کتاب ہے، اور اس میں نے 3 اس کے حصے بنائے. ایک عوامی ہے کہ ایک عام آدمی کو کس طریقے سے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ابتدا کرنی چاہیے. پھر خواص کا دوسرا درجہ خواص کا آئے گا، پھر اخص الخواص کا. ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ کہ پہلے 3 درجے ہوتے تھے کہ فنا فی المرشد ہوتا تھا، پھر فنا فی رسول کا درجہ، پھر فنا فی اللہ کا. اب فنا فی المرشد سے اوپر کے درجے بالکل ہی ختم ہو گئے. وہیں پر آ کر مرید وہیں پر آتا ہے اور ساری زندگی وہیں گھوم کر وہیں سے بیچارہ وہ قبر کا راستہ لے لیتا ہے. اوپر کا تو چاشنی چکھی ہی نہیں ہے لوگوں نے، حالانکہ ہونی چاہیے تھی. بہرحال تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے. دوسرا میں ترجمہ قرآن کر رہا ہوں الحمدللہ، 14واں سپارہ میرا چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ مطلب میں نے عوام میں چونکہ بہت زیادہ رہا ہوں، اور خصوصاً ینگ جنریشن جیسے ہمارے وہاں پہ اسکولز میں ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے ایک ایسا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی اس کو تفسیر کے بغیر بھی پڑھے گا تو وہ سیاق و سباق سمجھ جائے گا کہ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی تھی، کس شخصیت کے بارے میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے. حتی الامکان میں نے اس انداز سے ترجمہ کیا ہے، دعا کریں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا تراجم میں قرآن کے سلسلے میں. اس پہ میں آج کل پوری یکسوئی سے کام کر رہا ہوں. ویسے درس نظامی کچھ کتابیں اصول فقہ کی کتاب میں لکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے، جس کو میں کئی اعتبار سے مبتدی طالب علم کے لیے ایک مشکل کتاب تصور کرتا ہوں، تو میں اس کی جگہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، اصول کی بہت بہترین کتاب ہے. تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے. یہاں پہ بھی میں کام ساتھ اپنا سب لے کر آتا ہوں، لیپ ٹاپ میرے ساتھ رہتا ہے الحمدللہ. جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا یہ اسکالرز کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس میں سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ہزاروں کتابیں اتنی سی جگہ میں بند ہے ریز کی شکل میں. آپ بڑی بڑی لائبریری اٹھا کے کہاں لے کے جائیں گے؟ کمپیوٹر میرے ساتھ ہوتا ہے، کام کرتا رہتا ہوں، تو یہاں پہ بھی کام لے کر آیا ہوں. تو یہ فی الحال میرا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ میرے خیال میں 95-96 میں میری حاضری لگاتار 2 سال، پہلا میں 95 میں حج پر گیا تھا، پھر 96 پہ گیا، پھر 97 میں بھی میرا چانس تھا جانے کا، لیکن میں پڑھنا شروع ہو گیا تھا. تو پھر وہ میں نے امی سے مشورہ کیا، امی نے بھی یہ کہا کہ نہیں اب نہیں جاؤ، پڑھو. میں اپنی والدہ کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ میں آج یہاں پر جو ہوں، میری امی کا بہت زیادہ حصہ ہے اس میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گھر میں بڑی تنگ دستی تھی
اور مالی حالات بہت زیادہ ہمارے خراب تھے. جب میں مائل ہوا، ہم 2 ہی بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں ہے. تو بڑے بھائی پھر میرے، ان کی نوکری بہت کم سیلری تھی، گھر کا گزارا بڑا مشکل تھا، والد صاحب زیادہ کوئی کام کرتے نہیں تھے. بھائی پھر دبئی چلے گئے اور میں پڑھنے کے لیے چلا گیا. تو امی ہو گئی تنہا. ہم امی سے زیادہ میری فرینڈ شپ رہی ہے، فرینڈ شپ میں اس کو لفظ کہوں گا کہ بہت زیادہ کلوز رہا ہوں میں امی کے ساتھ. تو پھر وہ امی کو سے بیماریاں بھی بہت ہو گئی، وہ مسلسل تنہائی، پھر وہ کیونکہ میں سامنے ہوتا تھا، خیال بہت کرتا تھا امی کا. تو پھر دوسرے سال میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے امریکہ سے آفر آئی کسی مسجد کو جوائن کرنے کے سلسلے میں، اور اس وقت $2,000 کی آفر تھی، جو میرے خیال میں آج کل کے حساب سے تو بہت زیادہ ہوں گی، اس ٹائم سستے زمانے تھے. تو میں نے پھر امی سے مشورہ کیا. گھر کے حالات بڑے خراب تھے، ہمارے گھر کی چھتیں ٹپکتی تھیں، ایک کمرے کی چھت تو دیمک کھا گئی تھی، گر گئی تھی، اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس چھت کو ہم بنوا سکتے. تو پھر میں نے امی سے مشورہ کیا. میں نے کہا امی اگر آپ کہیں میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں تاکہ گھر کے کچھ حالات بہتر ہوں. تو اس وقت اب دیکھیں عورتیں جو ہوتی ہے نا، یہ گھر کا پردے، ڈیکوریشن، کچن، ان عورتوں میں ہوتی بھی عادت ہے، اندر گھسیں گی نا پہلے دیکھیں گے پردے کیسے ہیں، پھر کچن میں چلی جائیں گی. اچھا کسی کی نئی شادی ہوگی، کہیں گے اپنا کمرہ تو دکھاؤ، ادھر جا کے دیکھیں گے، جا کے تبصرے کریں گی. تو وہ امی کو بڑا فیل ہوتا تھا، کوئی آئی کچن دیکھ رہی ہے عورت، چاہے کچھ کہہ نہیں رہی لیکن امی پھر جلتی تھی، کوڑتی تھی کہ میرا گھر ایسا ہے، جا کر یہ کیا کہیں گے کیا نہیں، کیونکہ والدین کو خیال ہوتا ہے اس چیز کا. میں تو اتنا وہ نہیں تھا. میں یہ اس لیے پوری منظر کشی کر رہا ہوں کہ پھر میں اپنی امی کو بہت عظیم کہتا ہوں. میری امی نے کہا خبردار بیٹا، جب اب دین کی طرف آگے ہو نا، پڑھ رہے ہو، پڑھائی مت چھوڑنا، ہم کیسے بھی گزارا کر لیں گے، بس تم اپنا یکسوئی سے پڑھو. تو ورنہ اگر وہ ایسا لمحہ تھا کہ میں خود، میرے قدم ہل گئے تھے کہ گھر کے حالات بہرحال اثر انداز ہوتے تھے. امی کو میں جلتے کڑتے دیکھ رہا ہوں، گھر میں صحیح چیزیں نہیں ہیں. اگر امی اس وقت کہہ دیتی ہاں چلے جاؤ، 1-2 سال وار لگا لو، حالات صحیح ہو جائیں گے، پھر پڑھائی شروع کر دینا، پھر ایک دم ہٹ جاتا تو پھر نہیں ہو سکتا. تو آج اللہ کا بڑا کرم ہے، والدہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کی کرم نوازی تو ہے، سرکار کا کرم ہے. ہاں ماشاءاللہ ایک ہی کی ہے، آگے ارادہ تو نہیں. بس میں کہتا ہوں کہ ایک زوجہ ہونی چاہیے، اور 4 اگرچہ ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے لیکن عدل انصاف کی شرط کے ساتھ. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ 2 بیویوں میں بھی آدمی انصاف نہیں کر پاتا. تو بس یہ، اور 4 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ، 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. اور میں سب کو اچھے ابھی دنیاوی تعلیم میں دلوا رہا ہوں، بہترین اسکول میں پڑھتے ہیں بچے. میں چاہتا ہوں کہ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہترین تعلیم یافتہ ہوں، اور پھر میں انشاءاللہ ان کو سب کو عالم، عالمہ، مفتی بنواؤں. ماشاءاللہ. حضرت پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت، باتیں تو بہت سی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو باتیں شروع ہوتی ہے تو وقت پتہ نہیں چلتا. ہاں، تو اما چینل کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے مجھے زیادہ دیکھنے پروگرام دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا ہے کیونکہ میں یہاں ہوتا نہیں ہوں اور یہ پاکستان میں آتا نہیں ہے جی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے اس میں. اور میں اکثر مطلب آپس میں ہم لوگ ملے ہیں جیسے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس میں جتنا زیادہ آپ تعلیمی کام مزید ماشاءاللہ آپ کر ہی رہے ہیں اور زیادہ کریں گے، بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ تو صحیح بات ہے کہ ایک بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. یہ دینی چینلز نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ انقلاب ان کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. آج کل کے دور کے اعتبار سے بہت بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے. اس میں امہ چینل بہت اچھے انداز سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکات سے نوازے. آمین. بہت شکریہ حضرت آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا یہ موقع ہمیں ملا، اور بہت سارے ہمارے ناظرین کو آج آپ کے پرسنل لائف کے متعلق الحمدللہ معلومات جو ہے وہ ملی ہے. اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ امہ چینل کو یہ سعادت جو ہے وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ. ناظرین محترم، آج آپ نے ایک بہترین پروگرام دیکھا، اور کراچی پاکستان سے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب یہاں پر تشریف لائے، اور ان کی زندگی کے حوالے سے الحمدللہ بہترین گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. انشاءاللہ آئندہ پھر آن ایوننگ ود اور کسی اور ڈسٹنگوشڈ گیسٹ کے ساتھ شہزاد احمد قادری حاضر ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.